پاک نام سے سعادت حاصل کریں گے مولانا حماد علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ جناب وزیر اعظم، آپ کی یہاں موجودگی پاکستان کے طول و عرض سے آپ کی محبت اور دور افتادہ علاقہ جات کے عوام کے معیار زندگی بلند کرنے کی آپ کی کاوشوں کی غماز ہے۔ اس خطے کے عوام آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر تعمیر و ترقی کے 4 منصوبہ جات کے سنگ بنیاد اور 5 منصوبہ جات کے افتتاح کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آپ سے استدعا ہے کہ ان منصوبہ جات کی سنگ بنیاد اور افتتاح کے لیے تشریف لے چلیں۔ پہلا منصوبہ عطاباد جھیل سے پن بجلی بنانے کا منصوبہ، جس کا ابتدائی تخمینہ 21 ارب اور عرصہ تکمیل 3 سال ہے۔ دوسرا منصوبہ ضلع اسکردو میں بنائے جانے والا 34 میگا واٹ ہرپو پن بجلی منصوبہ، تخمینہ 9.1 ارب اور عرصہ تکمیل 4 سال ہے۔ تیسرا منصوبہ گلگت بلتستان میں علاقائی گرڈ کی تعمیر کے پہلے مرحلے میں 6 گرڈ اسٹیشنز کی تعمیر، کل لاگت 19.1 ارب اور عرصہ تکمیل 4 سال ہے۔ چوتھا منصوبہ گریٹر واٹر سپلائی ہنزا، جس کا تخمینہ 2 ارب اور عرصہ تکمیل 2 سال ہے۔ اب باری ہے مکمل شدہ منصوبہ جات کی، جس میں سب سے پہلے نلتر ایکسپریس وے، جس کی تعمیر مقررہ مدت سے 5 ماہ پہلے 4.2 ارب کی لاگت سے عمل میں لائی گئی۔ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں انجینئرنگ بلاک 1.35 ارب کی لاگت سے تعمیر کیا گیا، جو کہ گلگت بلتستان کا پہلا انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ بلتستان یونیورسٹی کی 2.2 ارب کی لاگت سے تعمیر کا منصوبہ۔ ایس سی او کی جانب سے ایس فائبر کا منصوبہ، جس سے گلگت بلتستان کے طول و عرض میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو یقینی بنایا گیا۔ اب جناب وزیر اعظم صحافیوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سید مہدی شاہ گورنر گلگت بلتستان، محترم حاجی گلبار خان وزیر اعلیٰ، قابل احترام وفاقی وزراء، سول اور فوج کے افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گلگت بلتستان کے اس انتہائی خوبصورت علاقے کا دورہ کیا اور عظیم، بہت محب وطن اپنے بھائیوں اور بہنوں سے آج ملاقات ہوئی۔ آج میں خضر کے علاقے میں گیا، جہاں پہ 2022 میں ایک جو قدرتی آفت آئی تھی اور وہاں پہ پورا گاؤں اس کا نشان مٹ گیا تھا، اور جب میں اگست 2022 میں وہاں پر گیا تو ایک سکتہ سا طاری ہوا۔ نہ صرف تمام گھر تباہ ہو گئے، بلکہ ایک خاندان میں ایک معصوم قوم کی بیٹی کے ساتھ ان کے والد بچے، باقی سب افراد خانہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس کے فوراً بعد اس گاؤں کی تعمیر کے لیے احکامات دیے گئے، اور آج مجھے بہت اطمینان ہوا کہ جب
اس پورے گاؤں کے جو افراد ہیں آج الحمدللہ ان کو نئے گھر مل گئے اور ان کے وہ مالک بن گئے. وہ جو قوم کی بیٹی ہے اس کے لیے حکومت پاکستان نے 50 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے تھے جو آج 67 لاکھ روپے بن چکے ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہماری قوم کی بیٹی انشاءاللہ محنت کر کے بڑی باوقار زندگی گزارے گی اور اس بیٹی کو زندگی کے اندھے تپیڑوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا. اس کے بعد آج ہماری بڑی تفصیل سے یہاں پر جو گلگت بلتستان کے حوالے سے میٹنگ یہاں پر ہوئی اور چاہے وہ یہاں پر بجلی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سردیوں میں بڑی شدت اختیار کر جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض علاقوں میں ہنزا میں اور دوسرے علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہے. پھر یونیورسٹیوں میں جو اچھے قابل ذہین اور فتین جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے کہ ان کے والدین کے پاس وسائل نہیں کہ ان کی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. اور اس طرح کے اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے کئی معاملات کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور اس کے اوپر ہم نے آج ٹھوس فیصلے کیے. آج جن منصوبوں کا ہم نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے ان میں 2 پن بجلی کے بھی منصوبے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ منصوبے بہت وقت لیتے ہیں. ان کی تعمیر کے مرحلے سے پہلے ان کی جو جیولوجیکل سروے ہوتا ہے اور بڑی عرق ریزی سے ساری انویسٹیگیشن کی جاتی ہیں، اس میں پھر کئی سال لگ جاتے ہیں. آج بھی 1-2 منصوبے بتائے گئے جو کہ تعمیر کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. سردیوں میں یہاں پر بجلی کی ڈیمانڈ بجا طور پر 450 میگا واٹ تک پہنچ جاتی ہے جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں نے آج جہاں پر یہ ان منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ان منصوبوں کا آج افتتاح کیا، ان میں ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی شامل ہے اور یہ اس کا کریڈٹ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے دور میں اس کو آغاز کیا اور آج الحمدللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. اس کے علاوہ ایس سی او کا ایک پروجیکٹ ابھی اس کا افتتاح کیا اور اس کے علاوہ اور 2 پروجیکٹس یونیورسٹی آف بلتستان. یہ منصوبے جن کے اوپر آج عمل ہونے جا رہا ہے اور جو مکمل ہو گئے اس سے بالاتر جو آج میٹنگ میں ہم نے فیصلے کیے ان میں 1-2 فیصلوں کا میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ فلف اور وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے لیے بجلی کی جو شدید یہاں پر صورتحال ہے اس کو کسی حد تک اس کو پورا کرنے کے لیے فلف اور 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ یہاں پر لگا دیا ہے اور یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ
1 سال کے اندر اندر اس کو یہاں پر اس کی لگوا دیا جائے گا انشاءاللہ. اور ان علاقوں میں جہاں پر یقیناً اس کی ضرورت ہے، آبادی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور جو دوسرے جو فیکٹرز ہیں، اور یہ شمسی توانائی کے منصوبے، جہاں پر پن بجلی کے منصوبے سال سال میں لگتے ہیں، یہ منصوبے مہینوں میں لگتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ منصوبہ انشاءاللہ میں اپنی زیر نگرانی اس کو انشاءاللہ مکمل کرا کے آپ کی خدمت میں، وزیر اعلیٰ صاحب کی اور گورنر صاحب کی اور یہاں کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے علاوہ آج ایک اور فیصلہ ہم نے کیا کہ بلتستان یونیورسٹی اور کراکرم یونیورسٹی، یہاں پر حصول تعلیم کے لیے جو بچے اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی کہ ان کے والدین بڑے عظیم وہ ہستیاں ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے فجر کے وقت جھکتے ہیں اور رزق حلال کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ پریشان رہتے ہیں وسائل کے حوالے سے. ان 2 یونیورسٹیوں کے لیے میں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ 50 کروڑ روپے کا ہم فنڈ رکھیں گے، اور اس ان کی فنڈ کی آمدن سے ان بچوں کے وظائف کا انتظام کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے مزید اور بھی کئی فیصلے کیے. سیکرٹری کمیونیکیشن یہاں پر موجود ہیں، صاحبزادہ صاحب، وہ یہاں پر رہیں گے اور پورے دورے کریں گے جہاں جہاں سڑکوں کے حوالے سے معاملہ رکا ہوا ہے یا اس کو آگے بڑھانا ہے، وہ انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل لے کے اس کے اوپر ہم فیصلے کریں گے. میں نے وزیر پلاننگ جناب احسن اقبال صاحب کو اور امیر مقام صاحب جو منسٹر انچارج ہیں اور سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ صاحب کو میں نے گزارش کی ہے، اور چیف سیکرٹری کو، کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے ان تمام اہم جو معاملات ہیں ان کے اوپر پوری طرح اس کو ڈیبیٹ کریں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ فی الفور انشاءاللہ فیصلے کریں گے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں جو نوجوان نسل ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر سعودی عربیہ، قطر اور گلف کنٹریز میں اسکلڈ ورکرز کی بے پناہ وہاں پر اس کی ڈیمانڈ ہے. اس کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدانوں میں اگر ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ٹریننگ دلوائیں گے، جس کے لیے میں نے وفاق کے لیول پر بہت فوکس کیا ہے، تو انشاءاللہ ان ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچوں اور بچیوں کے لیے بہت باوقار طریقے سے اپنی روزگار کما سکیں گے اور اپنے والدین کا، گھر والوں کا بوجھ اس کو بانٹ سکیں گے. تو یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ہماری جو اسکلڈ جو ہماری جو ٹریننگ ہے، وہ انشاءاللہ اس کو ہم بڑی تیزی سے اس کو ہم پھیلا رہے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری نوجوان نسل کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو ہوگا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے سب سے پہلے شہداء کی یادگار پر ہم نے وہاں پر پھول وہاں پر رکھے، اور وہاں پر ایک بڑے چوک و چابند دستے نے ان کی شہداء کو سلامی دی. اور یہ یادگار اس بات کی پکار کر گواہی دے رہی ہے
کہ گلگت بلتستان کے غیور عوام نے، بہادر عوام نے عظیم قربانیاں دے کر ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان عظیم شہداء کی قربانیاں چاہے وہ پاکستان کے حصول کے لیے ہوں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے حصول کے لیے، جو انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے، وہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کا خون انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گا اور پاکستان عظیم بنے گا۔ گلگت بلتستان ایک بہت ہمارا خوبصورت علاقہ ہے، اس میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے میں نے قطر میں بات کی، ابھی میں قطر کے دورے پہ گیا ہوا تھا، ان کے امیر سے میں نے سعودی عربیہ میں بات کی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ٹورزم کے پروموشن کے لیے یہاں پر جدید سرمایہ کاری ہوگی، اور یہ خطہ انشاءاللہ نہ صرف خوبصورت ہے، مزید خوبصورت ہوگا، اور دنیا بھر سے یہاں پر سیاح آئیں گے اور یہاں پر